لیکچر کے دوران جو ہے وہ آدھی گفتگو سن کر اٹھ جانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں. ہاں کسی کو ذاتی عذر لاحق ہو وہ الگ بات. کہ بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے. اگر خدا نہ خواستہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم غیر احمدیوں کو بقول ان کے غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے اور اپنے آپ کو مسلمان. لہذا ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے چند بڑے علماء میں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی قادیانی ہوتے. اسی طریقے سے علماء دیوبند میں سے الیاس گھمن صاحب یا طارق جمیل صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہی ہوتے. اسی طریقے سے اہل حدیث مکتبہ فکر میں ساجد میر صاحب کے امی ابو اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے. اور اہل تشیع میں سے ساجد نقوی صاحب کے والدین اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے. اور کبھی یہ بات نہ سوچتے کہ ختم نبوت کی انٹرپریٹیشن جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی جا کر ختم نبوت سمجھے گا اور ہم اہل سنت کے منہج والے لوگوں کے پاس نہیں آئے گا, اس کو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے گی؟ بالکل اس طریقے سے کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیع جب تک صرف اپنے مولویوں سے بات پوچھتا رہے گا اور کمپیریٹیو سٹڈی نہیں کرے گا باقی علماء کی رائے سن کر, تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی ہی لے کر دنیا سے جائے گا. پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ یا اللہ میں تو پوری زندگی اپنے علماء سے پوچھتا رہا, مجھے تو ختم نبوت یہی سمجھ آئی تھی, لہٰذا میں نے غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ کلیم کر لیا. والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو یہ عذر اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. بالکل اس طریقے سے باقیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اب بھائیوں میری انہی علماء کے ساتھ پرسنل ریکویسٹ ہے, خواہ وہ بریلویوں کے حنیف قریشی صاحب ہوں جو بہت زیادہ مناظرے کرنے پر شیر ہیں, اسی طریقے سے دیوبند میں الیاس گھمن صاحب, اہل حدیث میں طالب الرحمان صاحب اور ان کے جو چھوٹے بھائی سعودی عرب میں ہر بندے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے اس کے کپڑے اتارنے میں مصروف ہیں. ان سب علماء کو یہ دعوت عام ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی یہ عبارتیں گستاخانہ نہیں ہیں تو اپنے جمعوں کے خطبوں میں اپنی پبلک کو بتائیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں بتا کر گئے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. بتائیں پبلک کو کہ یہ صوفیاء کی معرفت کی باتیں ہیں. لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف ولیعوذ باللہ تعالی. یہ بتائیں پبلک کو جمعے کے خطبوں میں کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں, تاکہ ان کی پبلک ان کو جوتے مارے اور کہے کہ ان لوگوں کے پیچھے میں چلایا ہوا ہے. کبھی بھی بیان نہیں کریں گے یہ. اس کا مطلب وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو کہ باتیں غلط ہیں. اگر یہ اتنی حق پر مبنی ہیں یہ باتیں تو پبلک میں بیان کریں, اور اگر پبلک میں بیان نہیں کرنی تو یہ کتابیں چھاپ چھاپ کر ان سے کمائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ معرفت کی باتیں یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے تو چھاپ رہے کیوں ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے. والعیاذ باللہ تعالی. اور یہاں پر میں آپ کو ایک جوک کی بات بھی سنا دوں. آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب ہمارا یہ ریسرچ پیپر پبلکلی عام ہوا, اندھا دھند پیروی کا انجام, تو ہمارے اس پورے جہلم شہر کے اندر دیواروں کے اوپر بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے 2-2, 3-3 فٹ کے پرنٹڈ فارم میں کاغذوں پر, اور چاکنگ کی گئی جس میں لکھا ہوا کہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا کے نام کھلا خط. کھلا خط کیا؟ اس پمفلٹ کے بارے میں لکھا ہوا نیچے, اور ہماری اس اکیڈمی میں یہاں لگا کر گئے وہ. اور میں نے بھائیوں کا اس کو پھاڑنا نہیں ہے, یہ تو ہماری الحمدللہ مفت دعوت پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. کتنا عرصہ جب تک وہ بارش سے خود اتر گیا تو اتر گیا, ہم نے نہیں اتارا اسے. اور کھلا خط کیا؟ اس پر لکھا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے فلاں ریسرچ پیپر کے فلاں پیج پر اس کی فلاں سطر پر فلاں بزرگ کی گستاخی کرتا ہے. وہ گستاخی نہیں لکھی. کیا گستاخی کرتا ہے؟ وہ گستاخی یہ کی ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اور میں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے. یہ میں نے گستاخی کی ہے. اب ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ جملہ لکھ دیا تو لوگ کہیں گے صحیح تو کہتا ہے بھائی, لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, بھائی صحیح تو کہتا ہے یہ کلمہ کفر ہے. اب ان کو بھی یہ بات پتا تھی, اتنا بڑا انہوں نے پمفلٹ چھاپا, اور الحمدللہ جو ہے وہ اس کو دعوت کا ذریعہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. الحمدللہ. تو میں یہاں پر بھی یہی بات کروں گا, کسی بھی شخصیت کو فالو نہ کریں سمیت میرے. جب میں لوگوں سے توڑ رہا ہوں تو اپنے ساتھ بھی نہیں جوڑ رہا. میری بھی اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں. لیکن کسی عالم کے کہنے پر کہ فلاں گمراہ ہو گیا ہے, فلاں کو فارغ کر دیا ہے, فلاں تو فضول آدمی ہے, فلاں تو جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے, کسی بندے کی بات بھی کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر قبول نہ کریں, خواہ میری بات ہو کسی بندے کی بھی بات ہو. اور بھائیو, ان علماء کے بارے میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ ان کا مسئلہ صرف بھائیو روٹی ہے.